مجبوراً ہو رہی ہے اور تقدیر ان کو ہلا جلا رہی ہے۔ وہ انسان اگر گھر سے نکلے اور اس کا رخ مسجد کی طرف ہو تو اس کا کمال نہیں ہے، مجبوراً جا رہا ہے۔ اس کا مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، کوئی اس کا اجر و ثواب نہیں۔ اور ایک انسان اگر گھر سے نکلے اور اس کا رخ شراب خانے کی طرف ہے، اس لیے ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور مجبوراً جا رہا ہے، اس میں اس کا قصور نہیں ہے اور نہ کوئی گناہ مرتب ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے پچھلے کئی ابواب سے اسی ضلالت اور گمراہی کو توڑا ہے، بہت سے علمی اسالیب اور دلائل کے ساتھ۔ ضرورت اس لیے بھی تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو نیشا پور کے مقام پر ایک فتنے میں ملوث کیا گیا، ایک سازش کی طرح۔ حاسدین بہت تھے، جہاں بھی جاتے حاسدین بھی اپنا شر اور حسد کی تیر آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے۔ بہت سے مقررین نے بیان کیا فتنہ خلق قرآن کے حوالے سے، امام بخاری رحمہ اللہ کو اس فتنے میں الجھانے کی کوشش کی گئی۔ ما تقول فی القرآن، قرآن کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ، کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے، قرآن کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہے۔ لیکن کہنے والے کا مقصد اس میں حل نہ ہوا۔ اس نے اسی سوال کو ایک اور رنگ میں پیش کیا، ما تقول فی لفظک بالقرآن۔ اب یہ سوال اس نے گھما کر پیش کر دیا کہ آپ کا لفظ بالقرآن اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ اب اس کے دو جواب ہو سکتے تھے، اور ایک جواب صحیح اور ایک غلط۔ ایک جواب یہ کہ لفظ بالقرآن مخلوق ہو، یعنی میرا قرآن پڑھنا کیونکہ میرا عمل ہے وہ مخلوق ہے، جس چیز کو پڑھ رہا ہوں وہ کلام اللہ ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، غیر مخلوق ہے۔ یہ جواب درست ہے۔ یہ ہے لفظ مصدری معنی، اور لفظ مصدر ہے بمعنی ملفوظ بھی ہو سکتا ہے، مصدر بمعنی مفعول ہے، تو ملفوظ قرآن ہے۔ اگر لفظ بالقرآن مخلوق ہو گئے تو لوگ شور مچا سکتے تھے، انہوں نے ملفوظ کو مخلوق کہا ہے جو کہ قرآن ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سوال سے صرف نظر کرتے ہوئے حق جواب ارشاد فرمایا، بات دہرا دی، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے، وافعال العباد مخلوقات۔ قرآن تو کلام اللہ ہے جو مخلوق نہیں، بندوں کے فعل مخلوق ہیں۔ قرآن پڑھنا بندے کا فعل وہ مخلوق ہے۔ ان فرق لفظ اور ملفوظ، لفظ فعل العبد اور ملفوظ کلام الرحمن، یہ تلاوت اور مطلوب، تلاوت فعل عبد ہے اور مطلوب اللہ کا قرآن ہے۔ یہ قراءت اور مقروء،
فرق اہل سنت اور جبریہ کے عقیدے میں. جبریہ بھی افعال العباد کو مخلوق مانتے ہیں، لیکن افعال العباد کو بندے کا کسب قرار نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں مجبوراً بندوں کی حرکتیں ہیں، تقدیر ان کو ہلا رہی ہے، ہوا چلتی ہے، پتے ہلتے ہیں درخت کے، ان میں پتوں کا کسب نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، مجبوراً ہل رہے ہیں. راشے کا مریض اور اس کا ہاتھ خود بخود ہلتا ہے، مجبوراً ہلتا ہے. جبکہ اہل سنت اہل حدیث کا موقف بندوں کے افعال مخلوق ہیں اور ان میں بندے کا کسب اور اختیار شامل ہے. بندہ مجبور محض نہیں، بندے کا کسب اور اختیار شامل ہے. تبھی اگر وہ نیکی کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کو اجر ملے گا اور جنت کی وراثت ملے گی، اور اگر گناہ کا راستہ اختیار کرے گا تو وعید اور اللہ کی ناراضگی اور جہنم کے عذاب کی سزا ملے گی، کیونکہ بندے کا کسب اس میں شامل ہے. اور وہ کسب اور اختیار اللہ کی مخلوق ہے. کوئی چیز اس کائنات کی اللہ کی مخلوق ہونے سے باہر نہیں. اللہ کی ذات اور اس کی صفات یہ غیر مخلوق ہیں، باقی ہر شے اللہ کی مخلوق ہے. واللہ خلقکم وما تعملون، اس میں عموم ہے، ما مصدریہ ہو سکتا ہے. تقدیر عبادت واللہ خلقکم وخلق اعمالکم، ہر عمل اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور ہر عمل کا خالق ہے. موصولہ بھی ہو سکتا ہے، واللہ خلقکم والذی تعملون، عموم ہے اس میں، ہر حرکت ہر فعل اللہ کی مخلوق ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے دراصل اس فکر کو بڑے دلائل سے پیش کیا. ان کی کتاب بھی ہے خلق و افعال العباد، پڑھنے کے قابل. اسی فکر کی تفنید کی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے لفظ اور ملفوظ کا فرق نہیں کیا. حالانکہ یہ بات جہالت ہے. امام بخاری نے باب قائم کیا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اقوالہم بھی ہے، دو نسخے ہیں. اقوال اعمال کے مقابلے میں، اعمال بھی تولے جائیں گے اللہ کے میدان میں، اور اقوال بھی. اقوال کہ بندہ زبان سے باتیں کرے، تو ذکر ہو، تلاوت ہو، غیبت ہو، ہر چیز تولی جائے. قولہم ایک نسخہ ہے، یہ مصدر ہے قال یقول قولا، بات کہنا، بندے کا بات کرنا بندے کا فعل ہے، اس کو تولا جائے. جو لفظ ہے، قرات ہے، تلاوت ہے، یہ فعل العبد ہے جس کا وزن ہو. اور مقروء اور ملفوظ یہ کلام الرحمن. تو لفظ اور ملفوظ کے فرق کو پہچانا. اور چونکہ اسی ضمن میں یہ فرقہ جبریہ کہ افعال العباد کو مخلوق کو مانتے ہیں مگر بندے کا کسب نہیں مانتے، بندے کی مجبوری قرار دیتے. امام بخاری رحمہ اللہ سے مخاطب ہے باب قول اللہ تعالی نضع الموازین القسط لیوم القیامہ. یہ عدل کا میزان کیوں قائم ہو، یہ ترازو کیوں قائم ہو؟ لیوم القیامہ ہے، یہ لام تعلیلی ہے، بحث مضاف ہے لحساب یوم القیامہ، قیامت کے حساب کے لیے. تو حساب کیوں؟ حساب کس طرح؟ اعمال کو توڑ کر. توڑنے کا کیا معنی؟
اس ترازو کے دو پلڑے ہیں، ایک میں نیکی اور ایک میں گناہ ڈال کر تولا جائے گا۔ اور کتاب و سنت میں یہ بات صراحت سے موجود ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ یہ جزا اور سزا کیوں کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری پڑ گیا، اس کی بڑی بھرپور عیش و عشرت سے بھرپور زندگی، جنت کی وراثت، حور و قصور، ہر نعمت جو چاہیں گے میسر ہو۔ اور جس کا پلڑا ہلکا پڑ گیا اور نیک گناہ بھاری پڑ گیا، اس کے لیے جہنم کا گڑھا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو پھر یہ وزن اعمال کیوں؟ اگر انسان نور محض ہے، یہ دو پلڑے نیکی اور گناہوں کہ ان میں یہ جزا اور سزا مرتب کیوں ہو رہی؟ اس میزان کے تین نتیجے ہیں۔ نیکیاں بھاری پڑ گئی تو جنت کا داخلہ ہے، چاہے ایک ذرے کے برابر بھاری پڑ جائے، حدیث ہے۔ اور گناہ بھاری پڑ گئے تو جہنم کا داخلہ، چاہے گناہ نیکیوں سے ایک ذرے کے برابر بھاری پڑ جائے۔ اور ذرے کی تعریف یہ ہے کہ سب سے چھوٹی شے، جس سے چھوٹی شے کوئی نہ۔ اور تیسرا نتیجہ تساوی کا ہے، جب وزن کیا تو نیکی اور گناہ بالکل برابر، کوئی فرق نہیں، ایک ذرے کا فرق بھی نہیں۔ ان کو ایک حاجز میں ٹھہرایا جائے گا جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ نیکیاں زیادہ نہیں ہو سکی کہ جنت کو خرید سکے، اور گناہ بھی نہیں بڑھ سکے کہ جہنم میں جا سکے۔ کہ اصحاب الاعراف ایک وقت کے لیے اس مقام پر وہ ٹھہرائے جائیں گے، پھر خالق کائنات کی رحمت اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ اس کی رحمت کے قیامت کے دن بڑے مظاہر اور آثار سامنے آئیں گے۔ اللہ نے جنت کو بھرنا ہے، جہنم کو بھرنا ہے۔ جہنم میں مخلوق ڈالی جا رہی ہے، اور جہنم ہر ایک مزید یا اللہ اور بھیج، بھی جگہ باقی، ہر ایک مزید اور بھیج، حتیٰ کہ سارے جہنمی ختم ہو جائیں اور جگہ باقی۔ اس کو بھرنے کی خبر اللہ نے دی۔ اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم میں داخل کرے گا، اس سے وہ سکڑ جائے گا، اور قط و عزت دے گا، کہے گی تیری عزت کی بس 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 اب میں بھر گئی۔ یہ جہنم کا بھرنا۔ جنت بھی اسی طرح بڑی وسیع، اس کو اللہ نے بھرنا ہے۔ کیا وہ ٹھکانا ہے کہ سب سے آخر میں جانے والا اس دنیا کے برابر 10 گنا زمین جنت کی حاصل کرے گا۔ کتنی وسیع جنت ہے، کتنی اس میں کشادگی ہے، وہ بھی نہیں بھر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم کو جیسے اس نے بھرا، اپنا قدم اس میں داخل کر دیا، جنت کو نہیں، جس میں اشارہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سکڑتی نہیں۔ رحمت کب نہیں ہوتی؟ بہت سے علماء سلف کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرو، گڑ گڑا کر ایک قطرہ بھی ملی ہے وہ ختم نہیں ہوگا، اور اللہ چھینے گا نہیں۔ اگر اللہ نے جان لیا کہ یہ بندہ رحمت کا مستحق ہے، وہ ظاہر و باطن کو جانتا ہے، ایک ذرہ بھی عطا فرما دیا، اس کا بیڑا پار۔ اللہ رحمت عطا کر کے چھینتا نہیں۔ اب یہ جنت بھر نہیں رہی، جنتی سارے داخل ہو چکے، تو اللہ تعالیٰ اس کا دائرہ تنگ نہیں کرے گا، سکیڑے گا نہیں، بلکہ یُنشِئُ اللَّهُ لَهُ خَلْقًا آخَر،
اللہ فوری ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، ایک نئی مخلوق اس کے نام فضل جنت، جو بقیہ جنت کا حصہ، اس نئی مخلوق کو اس میں بسا دے گا۔ یا رحمت کے دو آثار ہیں، ایک ہے کہ جنت کو اللہ سکیڑے گا نہیں، تنگ نہیں کرے گا جیسے جہنم کو تنگ کر دیا، اور دوسرا یہ کہ جو نئی مخلوق اللہ پیدا کرے گا اسے کسی عمل کے بغیر جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ کیا کہنا اس کی رحمت کا؟ اور یہ کر رہا تھا کہ یہ میزان کا نتیجہ، یہ نیکیاں بھاری، یہ لوگ جنتی، چاہے فرض ایک ذرے کا ہو یا گناہ بھاری، وہ لوگ جہنمی، چاہے فرض ایک ذرے کا ہو اور یا پھر برابری، نیکیاں گناہ بالکل برابر ہیں۔ یہ صاحب الاعراف ہیں جو بالآخر اللہ کی رحمت سے جنت کے مستحق قرار پا جائیں۔ یہ مرکزی جو ایک مغز کیا ہے، وہ موضوع کا اس آخری باب کا کہ فرقہ جبریہ کا رد اور جبریہ اور اہل سنہ کے موقف کا فرق ہے، اور اسی کے زیر پردہ جس فتنے میں الجھایا گیا اس کو واضح کر دیا اور اپنا موقف پیش کر دیا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بنو آدم کا قول تولا جائے گا، اس کا بات کرنا تولا جائے گا، وہ بات چاہے ذکر اللہ کی صورت میں ہو، تلاوت قرآن کی صورت میں ہو، کلمہ خیر کی صورت میں ہو، یا اس کے برعکس گناہوں کی، غیبتوں کی، گالیوں کی صورت میں ہو، ہر چیز کو تولا جائے گا۔ تولا کیوں جائے گا؟ یہ سارے افعال کے بعد ان میں قول بھی ہے، تلاوت بھی ہے، قرات بھی ہے، یہ فعل العبد تولا جائے گا۔ اور مخلوق اور مظلوم یہ کلام الرحمن، تو فرق قول اور مقول میں اور لفظ اور ملفوظ میں۔ اس کو بڑے دلائل سے امام بخاری پچھلے ابواب میں ذکر کرتے آ رہے۔ لفظ تلاوت ہی کو لے جو جبریہ کا موقف ہے کہ بندہ مجبور واحد ہے، تو تلاوت میں فرق کیوں ہے؟ پھر تو ایک ہی، پیچھے باب قائم کے باب قراءۃ المنافق والفاجر، اس کتاب نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، المؤمن الذی یقرأ القرآن مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن کمثل الزجاج، جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال نارنگی کی سی ہے، مالٹا یا پینو کہہ لی، اس میں دو چیزیں ہیں، طعمها طیب وريحها طیب، مٹھاس بھی ہے، خوشبو بھی ہے۔ تو مٹھاس کو منظر ایمان اور خوشبو کو منظر تلاوت قرآن، تلاوت ایک عمل۔ جو منافق قرآن نہیں پڑھتا، قرآن پڑھتا ہے، اس کی مثال کھجور کی سی۔ یہ فرق کی عمل تو ایک ہی، کھجور میں مٹھاس ہے، خوشبو نہیں، دولت ایمان سے محروم، ایک ہی عمل کے متنوع نتائج۔ اگر انسان میں پورے محض ہے، پھر جزا اور سزا یہ مرتب کیوں ہو رہی ہے، فرق کیوں ظاہر ہو رہی ہے؟ یہ سب مقصود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ صحیح بخاری ہے، آپ نے آخری بار سماعت فرمایا، ہم آسانی سے صحیح بخاری کہہ جاتے ہیں۔ یہ وہ عظیم کتاب جس کو صحف الکتب بعد کتاب اللہ ہونے کا شرف ہے، اس زمین کی پشت پر، اس نیلی چھت کے نیچے کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب، سب متفق اس میں، احناف بھی،
مالکی بھی، شافعی بھی، حنابلہ بھی، اہل ظاہر بھی. وہ الگ بات ہے مانے یا نہ مانے، الگ بات ہے حدیثوں کو اپنی آراء سے رد کرتے جائیں، لیکن صحت پر سب متفق. کسی کی جرت نہیں ہے کہ بخاری کی صحت سے اختلاف کر سکے. اس کتاب کی تالیف کے پیچھے ہزاروں نفل اور ہزاروں سجدے ہیں. امام بخاری کی محنت ہے، 18 سال کے سفر ہے. اس عرصے امام بخاری رحمہ اللہ اپنے گھر نہیں رہے، کبھی حجاز جا رہے ہیں، کبھی کوفہ، کبھی بصرہ، کبھی بغداد، اور بعض علاقوں میں 6-6 7 بار گئے. کوفہ میں، بغداد میں 6-7 دفعہ گئے. وقت کے آیات اور محدثین سے سماع کی نہیں. باب قائم کرتے، اس باب کے تحت ایک حدیث کا انتخاب کرتے. یہ انتخاب ہوائی نہیں ہوتا تھا. جو صحیح بخاری کی شرط ہے سند کے اتصال کے حوالے سے، اس شرط کو یہاں پوری طرح قائم کرتے. شرط کیا ہے؟ اصل راوی اور اس کا شیخ دونوں میں ملاقات اگر نہ وہ حدیث منقطع ہوتی، وہ حدیث ضعیف ہوتی. اس کو بولتے ہیں سند کا اتصال. عامت المحدثین کے نزدیک صحت حدیث کے لیے، اتصال سند کے لیے ایک اصطلاحی امکان لقاء کہ راوی اور اس کا شیخ دونوں میں ملاقات ممکن. امکان لقاء کے لیے 2 چیزیں، ایک ہے دونوں کا زمانہ ایک ہو، اور دوسرا دونوں ایک مقام پر اکٹھے ہو کسی بھی موقع میں. اور یہ بڑا اہم مسئلہ تھا. راوی اگر بخارا کا ہو اور شیخ اس کا مصر کا ہو تو یہ کہاں ملے آپ کو؟ یہاں اتصال ثابت کرنا مشکل ہے. مگر قربان جائے جماعت محدثین پر ہر طبقہ سند میں اتصال کو ثابت کیا. یہ امکان لقاء کہلاتا ہے کہ راوی اور اس کے شیخ میں ملاقات ممکن ہو، دونوں کا دور ایک ہے اور دونوں ایک مقام پر جمع ہوئے. امام بخاری رحمہ اللہ اس شرط سے متفق ہے. ایسی نہیں صحیح، مگر صحیح بخاری کے لیے ایک اضافی شرط کا تعین کیا. اور ان 4000 حدیثوں میں اتنی اسانید ہے، ہر سند میں کسی میں 3 طبقے، کسی میں 4 طبقے، کسی میں 5 طبقے اور کسی میں 6 طبقے. یہ ہزاروں طبقے بنتے ہیں. ہر طبقہ سند میں اس شرط کو برقرار رکھے. وہ ہے ثبوت لقاء. ایک ہے امکان لقاء، ایک ہے ثبوت لقاء. امکان لقاء میں وہ 2 باتیں جو عرض کی، اور ثبوت لقاء میں تیسری چیز ایک اور کہ وہ راوی اپنے شیخ سے کم از کم ایک بار ایسے سیغے سے روایت کرتا ہو یا کی ہو جو سیغہ سماع میں صریح ہے. حدثنی، اخبرنی، سمعت، یا قال لی، یہ سیغہ سماع میں صریح ہے. کم از کم ایک دفعہ ہی ہو جائے. منع لقاء ثابت ہو گئی، ملاقات ثابت ہو گئی. امام بخاری رحمہ اللہ نے پوری صحیح بخاری ہر طبقہ سند میں اس شرط کو برقرار رکھا. ان پائیدار شرطوں پر حدیث کو پرکھ کے تمام راوی ثقہ ہیں، عادل ہیں، ضابط ہیں، سند ایسی متصل ہے کہ راوی اور اس کے شیخ میں ثبوت لقاء کی شرط موجود ہے اور حدیث میں کوئی شذوذ بھی نہیں. یعنی وہ حدیث خود تو صحیح ہے مگر کسی اپنے سے صحیح حدیث کی مخالف ہے، ایسا بھی نہیں. اور یہ بھی کہ حدیث معلل نہ ہو.
کہ ظاہری طور پر صحت کی ساری شرطیں موجود، ہو سکتا ہے کوئی اندرونی پیچیدگی، اندرونی جو امراض ہوتے ہیں ان کے ڈاکٹر بڑے ماہر ہوتے ہیں، جسمانی امراض میں کچھ ظاہری امراض ہوتے ہیں، کچھ پوشیدہ ہوتے ہیں، تو پوشیدہ امراض بڑے پیچیدہ اور ان کے معالج بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ تو حدیث میں ظاہری طور پر صحت کی شرائط موجود ہے، اندرونی خامی نہ ہو، جس کا بھی علم نہ ہوا اس پر بھی فرق ہے۔ ان علم کے بھی معرفت کی شیوخ و اساتذہ پہاڑ جیسے موجود تھے، ان ساری شرطوں کو پرکھنے کے بعد وضو کر کے 2 نفل پڑھے، سجدے کی، دعا کی کہ یا اللہ جو ایک بشری طاقت ہے اس کے مطابق میں نے اس حدیث کو پرکھ لیا، سند بھی صحیح پائی، متن بھی صحیح پایا، پھر بھی سب کچھ تیرے علم میں، کوئی کمی اگر ہے اس حدیث میں جس کو ہم نہیں جانتے، تو سب کچھ جانتا، تو میرے قلم کو توڑ دے، لکھنے کی طاقت نہ ہو۔ اس طرح استخارہ، دعائیں، نفل اور سجدے، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کی بنیاد مؤلف کے سجدوں پر اور نمازوں اور نوافل پر اور کڑی شرائط پر۔ اصح الکتب بعد کتاب ہے، اس کو یہ شرف اور درجہ حاصل، تو یقیناً اس کتاب کی قرأت مدارس کے لیے اعزاز ہے، طلبہ کے لیے اعزاز ہے جنہوں نے ایک وقت گزارا، اصح الکتب پڑھی بڑے صبر کے ساتھ، صبر آزما حالات میں، تو ان طلبہ کا مقام کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کو ایک صحابی صفوان ابن عسال ہے، مسند احمد، اور آ کر عرض کیا کہ جئتک اطلب العلم، کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں علم طلب کرنے کے لیے، علم لینے کے لیے۔ فرمایا کہ مرحبا بطالب العلم، مرحبا طالب علم، یہ مرحبا صرف صفوان سے نہیں کہا، یہ قیامت تک ہر طالب علم کے لیے، ناقل آ کر مضاف اور مفرد معرفہ کی طرف، اس میں عموم آتا ہے، مرحبا طالب علم ہے بکل طالب علم، جیسے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اس میں سارے امر موجود، امر واحد کا صیغہ ہے، صرف ایک امر نہیں، جمع کی طرف مضاف ہے، واحد ضمیر کی طرف مضاف ہے، سارے امر، کسی امر کی مخالفت کرنے والا ڈرے کہ فتنہ نہ لاحق ہو جائے، یہ عذاب علیم نہ آ جائے۔ یہ مرحبا ہر طالب علم کے لیے، نیت اگر نیک ہو تو عزیز بچے بھی اس میں شامل ہیں، نیت اور اللہ کی رضا مقصود ہے، اس کی خوشنودی اور تقرب کا حصول ہو۔ اب اس نے علم کیا طلب کیا؟ لگتا ہے کہ کئی سال رہا ہوگا، لیکن نہیں، صرف ایک سوال کرنے آیا تھا، کیونکہ سفر کرتا تھا مدینہ اور مکہ کے درمیان، تو اس کو موضوع پر مسا کا سوال کرنا تھا کہ اس کی مدت کیا ہے۔ فرمایا کہ للمقیم یوم و لیلہ وللمسافر ثلاثۃ ایام و لیالیہ، مقیم ہے تو ایک دن ایک رات مسے کی مدت ہے، اور مسافر تو 3 دن 3 رات ہے۔ یہ سوال کر کے چلا گیا، مرحبا کہا، اور ساتھ کی شان بیان کی کہ جو طالب علم ہوتا ہے اس پر فرشتے سایہ کرتے ہیں، ایک فرشتہ نہیں، 2 فرشتے نہیں، بلکہ یرکب بعضهم بعضا حتی یبلغ الی السماء، ایک فرشتہ اوپر، دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، حتیٰ کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک طالب علم کی شان ہے، یہ وہ طالب علم جو ایک سوال کرنے آیا تھا، اور یہ مرتبہ اور مقام اس کو نصیب ہوا
یہ طلبہ اکثر غریب و تیار ہیں، گھر بار کو چھوڑ کر یہاں صبر سے بیٹھے ہوئے طلب علم کے لیے صحیح بخاری سبقن پڑھی. کیا ان کا درجہ ہوگا، کیا ان کا مقام ہوگا، کیا شرف ہوگا، اور کیا فرشتوں کی محبتیں ہوں گی. فرشتوں کی محبتیں دائمی طور پر دو دعاؤں کے ساتھ ہیں. اللہ اغفر لہم، اللہم ارحمہم. یہ دو دعائیں فرشتے، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو رحم فرما، اس کو رحمت سے ڈھانپ. یہ 7 8 9 سال جو عرصہ گزرتا ہے طلب علم میں، تو درجہ اور مقام کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. یہ مقام طلبہ کا ہے. یہ صدقہ جاری ان کا ساتھ شریک ہے. اور جو بات مولانا داؤد صاحب فرما رہے تھے، جو ان کے معاونین بن جائیں گے، دست و بازو بن جائیں گے، وسائل وہاں پہنچائیں گے، ان کا درجہ اور مقام کیا ہوگا. یقیناً ایک حرف صدقہ جاریہ بن جائے. اللہ اکثر اس کے ثواب میں کمی نہیں. بڑے خزانوں کا مالک ہے. دنیا میں سارے انسانوں کو دینے کے بعد جو وہ مانگے اس کے خزانوں میں کیا کمی آئے گی. ایک بحر ذخار ہو، اس میں پرندہ اپنی چونچ ڈبو کر پانی نکالے، کتنا پانی کم ہوتا نظر آئے گا. اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی باقی نہیں. اور دنیا کا سارا معاملہ رحمت کے ایک حصے کے ساتھ، رحمت کے 100 حصے پیدا کی، ایک زمین پر بھیج دیا، سارا معاملہ اس میں چل رہا. باقی 99 حصے رحمت کے قیامت کے دن اہل جنت کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والے. ایک حصہ ختم نہیں ہوگا سب کو دینے کے بعد. تو 99 رحمت کے حصے کتنے خزانے ہوں گے. کیا اللہ کی عطا ہو، عطا غیر مجدود، کبھی منقطع نہ ہونے والی، کبھی ختم نہ ہونے والی. تو اللہ ان طلبہ کو جو آج فارغ التحصیل ہو کر، ایک بچے نے کہا تھا طالب علم بھی رہنا اور رہنا چاہیے. ہماری بھی خواہش ہے طالب علم بن کر رہے اور قیامت کے دن بھی زمرہ طلبہ میں اٹھے. لیکن ایک روایتی لفظ کہا جاتا ہے کہ آج علماء کی صف میں شامل ہو. اسے غلط فہمی کا شکار نہ ہونا. علماء کی صف میں شامل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. علماء کی صف میں شامل ہونا بہت بھاری اور بہت بڑی ذمہ داری. دیکھیں نبی اسلام کی حدیث ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. بنی اسرائیل کی ساری سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی. انبیاء مربی تھے، روحانی مربی بھی سیاستدار تھے. یہ سیاست نہیں جو جھوٹ اور فساد اور فتنے کا مرقع ہے اور دھرنوں سے عبادت ہے. بڑی نفیس اور صاف ستھری سیاست جس کی اساس اعلاء کلمت اللہ اور توحید کی اقامت ہے. کلما مات نبی خلف نبی، ایک نبی فوت ہوتا دوسرا آ جاتا، وہ فوت ہوتا تیسرا آ جاتا. یہ تسلسل تھا بنی اسرائیل میں انبیاء کا. تو سارا جو ایک سیاست کا معاملہ، دعوت کا معاملہ، تعلیم و تربیت کا معاملہ انبیاء کے ہاتھ میں. حتیٰ کہ آخر نبی آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کون نبی آئے؟ سیاست کس کو دی جائے، یہ تربیت کس کو دی جائے؟ جہاں وہ معروف حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. یعنی وہ ڈیوٹی جو انبیاء بنی اسرائیل کی تھی، وہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء کو دی. تو آپ کو کہا جائے علماء کے گروہ میں شامل ہو رہے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں اس ذمہ داری کے احساس کی دعوت کہ میں نے نبی کی وراثت کو تھامنا ہے، اس مشن کو جاری کرنا ہے جو انبیاء کا مشن ہے. میرے عزیز طلبہ، کوئی دنیا کا طبقہ
اس شرف کے قابل نہیں. تجار ہیں، شہداء ہیں، مجاہدین ہیں، ذاکرین ہیں. کسی کو انبیاء کا وارث قرار نہیں دیا گیا، صرف آپ کو قرار دیا. لیکن جہاں یہ شرف ہے وہاں ذمہ داری بھی ہے کہ وارثوں والا کام کریں، جانشینی کا حق ادا کریں. یہ حق کیسے ادا ہوگا؟ جب ان اخلاق سے مالا مال ہو جائے جو انبیاء کے ہوتے ہیں. دعوت دین کا کام جو ہے ہر بندہ نہیں کر سکتا، برگزیدہ لوگ کرتے ہیں. یا نبی کرتے ہیں یا وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اخلاق، جن کا عقیدہ نبی جیسا ہو. ہر للو بلو نہیں کرتے. ہمارے وحدت امت کا دورہ ہے. سب سے ملو، اتحاد کرو، بدعتیوں سے، مشرکوں سے، قبر پرستوں سے. کہ دین اتنا لولا لگا ہے کہ اس کو بدعتیوں کے سہارے کی ضرورت ہے، قبر کے مجاوروں کے سہارے کی ضرورت ہے. محض ایک دنیا کی چاندی اور چند ووٹوں کے حصول کے لیے دین کو بدنام کرنا، اس منہج کو بدنام کرنا نہیں. یہ خالص لوگ چاہتا ہے، خالص مخلص جو توحید میں خالص ہو، سنت کی اتباع میں خالص، جس مشن کو سنبھالنا ہے. آپ کو انبیاء کی وراثت دی گئی، ان خلق سے مالا مال ہونا، اس عقیدے اور منہج سے مالا مال ہونا، تب اس کام میں کامیابی ہوگی. ایک بچن بڑی اچھی تقریر کی کہ دینی مدارس کے طلباء کا مستقبل کیا ہے. کہ دنیا کی یہ سوچ بڑی احساس کمتری مستقبل ہے. مستقبل وہ سمجھتے ہیں مستقبل جو ہے اس دار دنیا کے تعلق سے، کوئی سروس ہو، کوئی دولت ہو، کوئی بیلنس ہو. نہیں، مستقبل آخرت ہے، تعلق باللہ ہے، اللہ کی رضا کا مقصود ہے. یہ آپ کا مستقبل ہے، اللہ کا رضا دینے کا، جنت کی وراثت دینے کا. تو دنیا تو بڑی حقیقت ہے جو ذات جنت دینے پر قادر ہے، کہ حور و قصور دینے پر قادر ہے. دنیا دینا اس کی مشکل. لو كانت الدنيا تقدر عند جناح بعوضة ما سقى كافر شربة من ماء. اتنی ٹھیکی اور ہلکی دنیا، پوری دنیا مل کر کے اللہ کے نزدیک اگر ایک مچھر کے پر کے برابر میں ہوتی، اللہ کسی کافر کو، مشرک اور بے ایمان کو پانی کے قطرہ نہ دیتا. قدر و قیمت ہے. مستقبل علماء اور طلباء اس کو تولتے ہو دنیا کے پیمانے، ہم تولتے ہیں آخرت کے پیمانے. آخرت مل جائے تو دنیا تو بے قیمت چیز. اس ذات نے وہ دے دیے، وہ خزانے دے دیے، وہ دنیا دینے پر قادر نہیں. اللہ پر توکل کرو اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو. تو بات اصل میں کہاں سے کہاں نکل گئی. امام بخاری رحمہ اللہ کے آخری بات پر بات چل رہی. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اللہ کا فرمان، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں گے. یہ بات جو ہے کتاب کے آغاز اور کتاب کے اختتام میں ایک مناسبت پیدا کر رہی ہے. آغاز ہے بدل وحی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری کی فکر یہ ہے جو دی اپنے طلباء کو، پڑھنے والوں کو، کہ یہ سارا دین دین وحی ہے. عوام رجال کا دین نہیں ہے، ملفوظات کا دین نہیں ہے، آپ کے ذاتی اقوال اور فتووں کا دین نہیں ہے. یہ قال اللہ اور قال رسول کا دین. اور پوری صحیح بخاری اس پر شاہد عدل. یہ ایک الگ موضوع ہے. امام بخاری نے کیسے کیسے ابواب میں، کیسے کیسے مسائل کتاب و سنت سے ہے. بعض مسائل میں فقہاء پریشان، اس کی دلیل کہاں سے دی؟ قربان جائے امام بخاری رحمہ اللہ پر، انہوں نے وہ مسائل بھی کتاب و سنت سے ہے.
حتیٰ کہ بعض تاریخی حقائق بھی نبی اسلام کی حدیث سے آتی. یہ دین ہے بھائی. یہاں سے کتاب کا آغاز ہو. اختتام بھی نقطے پر ہو. بنادا اور موازین اور کس طرح یوم القیامہ کہ لوگوں ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں گے. کیوں؟ جہاں سے بات چلی یہ دین وحی کا دین ہے، تمہاری آراء کا دین نہیں، تمہارے اقوال کا دین نہیں، بزرگوں کا دین نہیں، باپ دادے کا دین نہیں، تمہاری خواہشات کا دین نہیں، اللہ کی وحی کا. اور قیامت کے دن یہی حساب اللہ لے. خالی عمل کا حساب نہیں، اس عمل میں اللہ کی وحی کے مطابق چیک کی جائے. وحی الہی کے مطابق ہے. خالی عمل کو نہیں تولا جائے. عمل کا مطلب نہیں ہوگا عمل کی قوت پیغمبر اسلام کی سنت کی اتباع سے بنتی. یہاں سے بات چلے اسی نقطہ پر ختم ہو. اس بات کو معمولی مت سمجھو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اور ولا تبطلوا اعمالکم، اس کو معمولی مت سمجھو. اس کا حساب لیا جائے. خالی عمل کی بات ہوتی تو اعمال گن لیے جاتے. نمازیں 5 پوری پڑھی، روزے 30 پورے رکھے، زکات 2.5% پوری ادا کر دی، بیڑا پار. حج 1 فرض کر لی، بیڑا پار. مگر اعمال گنتی کا حساب تو ہے تاکہ آپ کی تعداد پوری چیک کی جائے، آگے تولا بھی جائے. جو ایک شرط ہم نے عائد کی تھی اعمال کے لیے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو بندہ عمل کرے اس عمل میں